بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طائف کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے، قوم کی ہدایت اور اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی ہی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی، اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے۔ اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے اور جو ہو سکتا تھا کرتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال میں جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی مہلت مل گئی اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع مل گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات ملے اور دین کے پھیلنے کی بنیاد بڑھ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سرداروں سے جو بڑے درجے کے سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا، اللہ کے رسول کی یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم از کم عرب کے مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوازداری کی خاطر مدارت کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے اور مذہبی گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا، آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ دوسرا بولا، اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا جس کو رسول بنا کر بھیجتا۔ تیسرے نے کہا، میں تجھ سے بات کرنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ دعویٰ ہے تو میری بات سے انکار کر دینا مصیبت سے خالی نہیں، اگر جھوٹ ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمت اور استقلال کے پہاڑ تھے، مگر آپ نے قبول نہ کیا بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ اور جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو بھیج دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق اڑائیں، تالیاں بجائیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں جوتے خون مبارک سے بھر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حالت میں واپس ہوئے جب راستے میں ایک جگہ ان شریکوں سے اطمینان ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی، اے اللہ تجھ سے شکایت کرتا ہوں، میں اپنی کمزوری اور بے بسی کی اور لوگوں میں ذلت اور رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا پروردگار ہے، تو مجھے کس کے حوالے کرتا، کسی اجنبی بیکار کے جو مجھے دیکھ کر ترش ہوتا اور منہ پھیرتا ہے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے مجھ پر قابو دیا۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔
میں تیرے شہر کے اس نور کے طویل جس سے تمام اندھیریوں اور روشن ہو گئی ہیں، جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں مجھ پر تیرے غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو۔ تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک تو راضی نہ ہو۔ تیرے سوا کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہر کو اس جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا اور عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم کی وہ گفتگو سنی جو آپ سے ہوئی، ان کے جوابات سنے۔ ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑ کی خدمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ فرشتے نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اگر آپ کہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دوں جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائے، اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں اللہ سے اس کی امید رکھتا ہوں اگر یہ مسلمان نہیں ہوں تو ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں جو اللہ کی پرستش کریں اور اس کی عبادت کریں۔ یہ بھی اخلاق اس کریم ذات کے جس کے ہم لوگ نام لیوا ہیں۔ ہم ذرا سی تکلیف سے، کسی معمولی سی گالی دینے سے ایک بھڑک جاتے ہیں، پھر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اتارتے، ظلم پر ظلم اس پر کرتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں ہم محمدی ہونے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیرو بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخت تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود بددعا نہیں فرماتے اور نہ ہی کوئی بدلہ لیتے۔